جن کی صورت علماء جانتے ہیں، جن کا عربی ادب علماء جانتے ہیں، یہ وہ حجت الاسلام اعلیٰ حضرت کا بڑا بیٹا ہے کہ جب عرب جاتے تھے تو اعلیٰ حضرت کے بعد ہندوستان کی یہ دوسری شخصیت ہے کہ مکہ کے علماء، مدینہ کے علماء اعلیٰ حضرت کے بیٹے کی بارگاہ میں آ کے حدیثیں پڑھتے تھے، اجازتیں لیتے تھے۔ یہ وہ حجت الاسلام ہے۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ حجت الاسلام عربی جب لکھتے تھے، عربی ان کی اتنی فصیح اور بلیغ ہوتی تھی کہ اگر کوئی حجت الاسلام کا نام نہ دیکھے تو وہ شخص صرف ظن اور گمان نہیں، وہ یقیناً کہتا کہ یہ ایسی عربی ہے جس کو کسی خالص عربی شخص نے لکھا۔ عربی ادب کے اندر حجت الاسلام کو اتنی مہارت، جب عربی میں اتنی مہارت تو اردو تو ان کے گھر کی زبان تھی تو اس میں کتنی مہارت ہو۔ جب میرے اعلیٰ حضرت حج کو گئے تھے، وہابیوں نے علم غیب مصطفیٰ پر اعتراض کیا تھا اور کہا تھا نبی کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، ان نادانوں کو معلوم نہیں۔ ارے میرے نبی کے بارے میں بات کر رہے ہو جو انہیں دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں۔ ارے نبی کے خاندان کا ایک بیٹا مجاہد ملت اڑیسہ میں آیا ہے، اڑیسہ کے لوگ کون کہاں کیا کر رہا ہے، دام نگر میں بیٹھے بیٹھے مجاہد ملت۔ سبحان اللہ۔ جب مجاہد ملت کے علم کا یہ عالم ہے تو سرور کائنات کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ مگر اعلیٰ حضرت پہنچے حج کو، وہابیوں کی طرف سے اعتراض تھا، شریف مکہ نے اعلیٰ حضرت سے کہا جواب لکھیے۔ جواب لکھ دیا گیا قرآن کی آیات بینات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، عربی زبان میں، جس کا نام تھا الدولت المکیہ بالمادۃ الغیبی۔ سراج تائبانی صاحب آپ کو بتائیں کہ اسی حج میں اعلیٰ حضرت کے ساتھ حجت الاسلام بھی ساتھ میں تھے۔ اعلیٰ حضرت عربی میں لکھ رہے ہیں، صرف 8 گھنٹے میں 100 پیج صفحات سے زیادہ کتاب، بڑی کتاب کئی گھنٹے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا اور حجت الاسلام ساتھ میں۔ دیکھا اعلیٰ حضرت نے عربی میں لکھا، یہ عرب والوں کے لیے تو کافی ہے، یہ دوسرے عربی دان لوگوں کے لیے تو کافی ہے، مگر یہاں ہندوستان کے لوگ بھی تو ہیں، پاکستان کے لوگ بھی تو ہیں، بنگلہ دیش کے لوگ بھی تو ہیں، وہ تو زیادہ عربی نہیں سمجھتے تو انہیں اردو کی ضرورت ہے۔ تو تاریخ بتاتی ہے کہ باپ احمد رضا عربی میں لکھ رہے ہیں، بیٹا حجت الاسلام اسی وقت خانہ کعبہ میں بیٹھ کر اس کا اردو میں ترجمہ کر رہے ہیں۔ یہ حجت الاسلام۔ تو مجاہد ملت تک فیض پہنچا اعلیٰ حضرت کے خلیفہ صدر الشریعہ کے ذریعے، مجاہد ملت آگے بڑھے تو فیض پہنچا حجت الاسلام کے ذریعے۔ اعلیٰ حضرت کے بڑے بیٹے نے حضور مجاہد ملت کو خلافت سے نوازا، اجازت سے نوازا۔ خلافت آج آپ لوگ سمجھ ہی رہے ہوں گے، اجازت سمجھ ہی رہے ہوں گے، کیونکہ حضور مجاہد ملت کے جانشین، سجدہ نشین حضور حبیب ملت آئیں گے، اور حضور نعمت ملت، قاری ملت، یہ حضور مجاہد ملت کے خلیفہ ہیں۔ اور حضور قاری نعمت کے بہت سارے خلفاء ہیں جو اس اسٹیج میں آج بھی آئے، کل بھی آئے۔ آپ لوگوں نے بہت سارے لوگوں کا نام آپ جانتے بھی ہوں گے۔ تو حضور حجت الاسلام نے خلافت دیا حضور مجاہد ملت کو، تو حضور مجاہد ملت پر اس انداز میں اعلیٰ حضرت سے 2 طریقہ سے، 2 سندوں سے فیض پہنچا، ایک اپنے شاگرد صدر الشریعہ کے ذریعے، ایک اپنے بیٹے حامد رضا کے ذریعے۔ اور حجت الاسلام حامد رضا نے جب مجاہد ملت کو اپنا خلیفہ بنایا ہے تو حضور مجاہد ملت نے حضرت حجت الاسلام کا دامن اس انداز میں سوارا کہ باوجود اس کے کہ صرف ان کے خلیفہ کے مرید نہیں مگر زندگی بھر سلسلہ رضویہ میں لوگوں کو مرید کرتے